اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد كراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ اے مسلمانوں، تم میں جو بے نکاح مرد و عورت ہیں ان کا نکاح کرواؤ، اور تمہارے باندیوں اور غلاموں میں جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ اگر وہ لوگ تنگ دست ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے وسائل میسر نہ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ اور تمہاری ملکیت میں موجود غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں تو تم ان سے اگر ان میں خیر دیکھو تو مکاتبت کا معاہدہ کر لو۔ اور اے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ ان کو دو، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر دنیاوی ساز و سامان کے حاصل کرنے کے غرض سے مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی چاہیں، اور جو شخص انہیں برائی پر مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تمہارے سامنے ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو ہر چیز کو کھولنے والی ہے، اور ان لوگوں کی مثال بھی بیان کی جو تم سے پہلے گزر گئے، اور ایسی نصیحتیں بھی جو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس سورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ میں نے بتلایا، اور وہ یہ ہے کہ عفت و عصمت کو فروغ دیا جائے، سماج کے اندر پاک دامنی کو فروغ دیا جائے، اور بے حیائی اور برائی سے سماج کی روک تھام کی جائے۔ اسی کے متعلق اب تک بہت سے احکامات ہمارے سامنے آئے، جیسے ہم نے دیکھا کہ اس صورت نے حدود کو بیان کیا، حد زنا کو بیان کیا گیا، حد قذف کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا لعان کا مسئلہ آیا، اسی کے ساتھ قصہ عفق کو بھی جو بیان کیا گیا اس کے پیچھے بھی یہی مقصد کار فرما تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ قرآن کریم ہمیں وہ حکم دے رہا ہے جو ان جیسی بے حیائی اور برائیوں کے خلاف پہرا کا کام کریں گی۔ جیسے ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ کسی کے گھر میں بھی بلا اجازت تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، استئذان کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ باضابطہ پردے کے احکامات بیان کیے گئے۔ مسلمان مردوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بھی ایسے طریقے کا اختیار کرنا جس سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو روک دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ باضابطہ گزشتہ جو تفسیر آئی اس کے اندر
پردے کا یہ حکم تھا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی سجاوٹ کی جگہوں کو ظاہر نہ کرو، غیر محرموں کے سامنے، غیر مردوں کے سامنے۔ ہاں کچھ سماج میں ایسے لوگ ہیں جن سے تمہارا پردہ نہیں ہے، جس میں خود تمہارا شوہر ہے، خود تمہارے والدین ہیں، تمہارا بیٹا ہے، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھتیجے اور بھانجے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کے ساتھ تمہارا میل جول ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو بہت کم سن بچے ہیں جو ابھی اس طرح کے معاملات سے واقف، مرد و عورت کے اختلاط کے معاملات سے واقف نہیں ہوتے ہیں، ایسوں سے تمہارا پردہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اصل مقصد ہے زینت کا اظہار نہ کرنا، اور خاتون کا چہرہ ہی سب سے بنیادی ذریعہ ہوتا ہے زینت کے اختیار کرنے کا، لہذا اس کے روح سے چہرے کا بھی پردہ اس حکم میں داخل ہے۔ اسی کے ساتھ آواز کا مسئلہ بھی آیا، کیونکہ ایک آیت یہ آئی کہ خواتین ایسا اپنے پیروں کو زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ جو زینت پوشیدہ ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے، مطلب پیر کے اندر کوئی ایسے زیور کا استعمال کیا گیا ہے جس کی آواز تیز قدم چلنے کی وجہ سے دوسرے کے کانوں تک پہنچ سکے۔ اس کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ ایسے پازیب کا استعمال جس کے اندر ساؤنڈ ہو نہیں کرنا چاہیے، یا اگر استعمال کیا گیا ہو تو آہستہ آہستہ قدم سے چلنا چاہیے تاکہ دوسرے کے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچے۔ اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ ہی بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ خواتین کی آواز کا کیا مسئلہ ہے، تو صحیح مذہب میں نے یہ بتلایا تھا کہ خواتین کی آواز کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر فتنے کا اندیشہ ہو وہاں خاتون کو اپنی آواز کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے اور آہستہ گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ مسائل آپ کے سامنے اب تک آئے جن سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا، یعنی برائی اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے اور سماج کے اندر پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے قرآن نے ایک طرف تو ہمیں یہ حکم دیا، لیکن آج کی جو آیتیں ہیں نا اس کے اندر قرآن ہمیں اس کے دوسرے پہلو کے متعلق حکم دے رہا ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ کہ دیکھیے اسلام ایک معتدل مذہب ہے، اسلام ایک معتدل مذہب ہے، تو جہاں اسلام نے ہمیں غلط طریقے سے اپنی شرمگاہ کے استعمال سے روکا، نگاہوں کے غلط استعمال سے روکا، کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے روکا، یا اس طرح کے جرائم کرنے پہ جو ہمارے لیے سزائیں متعین کی نا، حد زنا کا بیان آیا، لیان کا مسئلہ آیا، حد قذف کا مسئلہ آیا، تو دوسری طرف چونکہ ہر انسان کے اندر فطری طور پر نفسانی خواہشات بھی موجود ہے، ہر انسان کے اندر فطری طور پر پیدائشی طور پر نفسانی خواہشات بھی پائی جاتی ہے، تو شریعت ایک طرف تو نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو بھی طریقے تھے اس پر پابندی لگا دی، لیکن صرف پابندی لگا کر چھوڑ دینے سے اس مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا، چونکہ بھوک تو موجود ہے، پیٹ کے اندر بھوک موجود ہے، آپ کہہ دیں گے یہ تمہیں کھانا نہیں ہے، تو آپ کو کوئی چیز حلال لا کر دینا ہوگا نا کہ یہ کھا سکتے ہو، تب نہ فطرت کو سامنے رکھ کر احکامات کو نازل کرنا کہا جائے گا کہ بھائی سامنے والے کی فطرت کا لحاظ رکھا گیا۔ جیسے ایک معمولی سی بات آپ سمجھیں، ایک مثال کے طور پر ایک انسان کو آپ صرف کام کروائیں نہیں چلے گا، اس کو چھٹی بھی دیجیے آپ، کیوں؟ اس کے مزاج کے اندر کام کے بعد تھکاوٹ کا احساس ہے، اس کو آرام اور سکون بھی چاہیے۔ اگر آپ چھٹی نہیں رکھیں گے، صرف کام ہی کام دیں گے، تو گویا آپ اس کے فطرت کے خلاف اس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اسی طریقے سے چونکہ شریعت خود معتدل مذہب ہے، تو شریعت نے ہر حکم کے اندر اعتدال کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے، تو جہاں ایک طرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کے ناجائز راستے کو چھوڑ دیا گیا، تو وہیں اب جو آج کی آیت ہے وہاں سے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جو جائز اور حلال راستہ ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو حلال اور جائز راستہ ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس پر ابھارا گیا کہ دیکھو تم اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ان حلال راستوں کو اختیار کرو، حرام راستے پر نہ چلو۔ لہذا آج کی پہلی آیت کے اندر نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ نکاح کا حکم دیا گیا، اور دیکھیے انداز خطاب سے ذمہ داران کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ یہ ذمہ داری گارجین حضرات کی ہے، یہ ذمہ داری سماج کے لوگوں کی ہے کہ سماج کے اندر جو لوگ بے نکاح ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ،
کہ تمہارے درمیان جو بے نکاح مرد و عورت ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ کس کو حکم دیا گیا ہے؟ یہ گارجین کو، والدین کو، سرپرست کو، سماجی لوگوں کو، کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے معاشرے اور سماج کے اندر کوئی شخص بغیر نکاح کے باقی نہ رہے۔ یعنی یہ تمام فواہشات کو روکنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے کہ نکاح کرواؤ۔ جب تم نکاح نہیں کرواؤ گے، حلال راستہ نہیں دو گے، سماج کے اندر نکاح کو کیا کرو گے؟ مشکل کرو گے، تو پھر یہ بے حیائی اور بدکاری اور برائی کا راستہ خود بخود کھلے گا۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس لیے آج کی پہلی آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم میں جو لوگ بے نکاح ہیں، دیکھیں لفظ استعمال کیا یہ ایامہ، وانکحوا الایامہ، بہت بنیادی مسئلہ ہے آج کی آیت کے اندر، بہت غور سے سنیں آپ اس کو، بہت مسئلہ اس کے اندر بھی بہت زیادہ ہے، وہ ساری وضاحت آئے گی ابھی آپ کے سامنے۔ وانکحوا الایامہ لفظ استعمال کیا گیا ایامہ، ایامہ یہ ایمن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ ایمن کی۔ ایمن کہتے ہیں ہر ایسے شخص کو، خواہ وہ مرد و عورت ہو، جو بے نکاح ہو، خواہ اس کا نکاح ہوا ہی نہ ہو یا کہ نکاح ہوا ہو لیکن وہ نکاح سے اب باہر ہو گیا ہو، طلاق کے ذریعے، خلا کے ذریعے، یا کسی ایک کے میاں بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کرنے کے ذریعے۔ تو ایمن سے مراد ہر وہ شخص ہے جو سماج کے اندر موجود ہے اور وہ بے نکاح ہے۔ بے نکاح کا مطلب میں نے کو بتلایا، خواہ اس کا نکاح ابھی شروع سے 80 ہوا ہی نہ ہو، یا نکاح ہوا ہو لیکن وہ نکاح سے آزاد ہو گیا ہو طلاق کے ذریعے، خلا کے ذریعے، یا کسی ایک کے انتقال ہو جانے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ ایامہ کا نکاح کراؤ جو تم میں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے والصالحین من عبادکم و ایمائکم، اور زمانہ تھا اس وقت باندی اور غلامیوں کا زمانہ تھا، تو تمہارے پاس جو باندی اور غلام ہیں ان میں سے جو لوگ نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا بھی نکاح کرواؤ۔ یعنی سماج کے اندر کوئی باندی اور غلام بھی بغیر نکاح کے باقی نہ رہے۔ اب دیکھیے اگلا جملہ کا اور نفس پر ہاتھ رکھا۔ آج کے دور میں کسی کو آپ کہیے گا کہ نکاح کیوں نہیں کروا رہے اپنے بچوں کی، تو وہ جو آپ کو جواب دیتے ہیں نا اسی نفس پر قرآن نے ہاتھ رکھا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ سماج کے اندر کیا ہے، لوگ شادی کیوں نہیں کراتے؟ بھائی شادی کیسے کروا دیں؟ بیوی بچوں کی جو ذمہ داری ہے، جو خرچ ہے، اس کے ادا کرنے پر یہ قادر ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت ہی نہیں ہے، یہ ابھی کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو ہم نکاح کیسے کر دیں گے؟ یہی جواب ملتا ہے کہ بچے کو کیا کہہ رہا ہے، اسٹیبل ہو جانے دیجیے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانے دیجیے۔ تو پہلے بچوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، اب بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچیاں کم از کم کچھ اسٹیبل ہو جائیں، اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے قابل ہو جائیں، تب ان کا ہم کیا کریں گے؟ نکاح کروائیں۔ قرآن نے کہا یکونوا فقراء، اگر یہ کیا ہیں؟ تنگ دست ہیں، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ابھی تو موٹی طور پہ اس کی تشریح آ رہی ہے، بہت تفصیل سے اس کی تشریح آئے گی۔ اس کے بعد کیا آیت دیکھیے، اس کا ایک ٹکڑا اور لینا ہے۔ کہا دیکھیے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگ جن کو نکاح میسر نہ ہو، نکاح کرنے کی وسعت جن کے پاس نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رکھیں، صبر کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، یعنی اللہ اس کے لیے اسباب میسر کر دے نکاح کے کرنے کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو وسعت رکھتے ہوں، جو نکاح کی وسعت رکھتے ہوں، ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ ان کا نکاح کروا دو، اور جو نکاح کی وسعت نہیں رکھتے ہوں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں، صبر کیے رہیں، انتظار کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے نکاح کرنا آسان کر دے تو وہ پھر نکاح کر لیں۔ اب ان دو ٹکڑوں پر بات ہوگی آج، ایک آیت اور ایک آیت کے ڈیڑھ لائن پر۔ اس کا پہلے تو ایک آپ مفہوم سمجھ لیجئے۔ عام مفہوم یہ ہے وسعت اور غیر وسعت کا کیا مطلب ہے، کہ کون شخص وسعت رکھتا ہے نکاح کرنے کا اس کو نکاح کر لینا چاہیے، اور کون شخص وسعت نہیں رکھتا ہے اس کو نکاح کا انتظار کرنا چاہیے۔ پہلے آپ جان لیجئے یہ جو حکم دیا گیا ہے نا کہ نکاح کرواؤ،
یہ ان لوگوں کے بارے میں دیا گیا ہے کہ دیکھیے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اچھے بچے ہوتے ہیں، ایسے بے نکاح لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس آج تو مالی وسعت ہے، آج ان کے پاس کچھ وسعت ہے، اسباب ہے، ان کے پاس اچھے رشتے بھی موجود ہیں، یعنی مناسب رشتہ بھی ان کو مل جا رہا ہے اور وہ نکاح کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں، لیکن یہ خوف ہے کہ بھائی آج تو یہ نکاح کر دیں گے، کل جب اس کے اوپر ذمہ داری پڑے گی تو کل کے لیے اس کے پاس مال موجود نہیں ہے۔ ابھی یہ نکاح کرے گا تو بنیادی طور پر اس کو مہر ادا کرنا ہے، تو مہر ادا کرنے پر یہ قادر ہے، نکاح بھی مناسب ہے، یہ حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو آج تو ان کا ہم نکاح کر دیں گے، لیکن کل جب بیوی آ جائے گی اس کا خرچہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آج خود کا انڈیویژلی خرچ تو اس کے پاس موجود ہے، یا کل جب بچے پیدا ہوں گے تو اس کے ذرائع اس کے پاس، اس کو پالنے اور پرورش کرنے کے اسباب اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک تو اس طرح کا مسئلہ ہوگا سماج میں کچھ لوگوں کا، ان کے بارے میں حکومت کہ ان کا نکاح کروا دو، آج ان کے پاس اگر مہر ادا کرنے کی صلاحیت ہے، نکاح کر لینے کی صلاحیت ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت ہے، اور ان کو نکاح اسباب اچھی خاتون اور اچھا مناسب رشتہ ان کو مل بھی رہا ہے، تو آج تم ان کا نکاح کروا دو، اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، کل جب اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی نا تو اللہ خود اس کی زندگیوں میں برکت اور اسباب کے ذرائع پیدا کر دے گا اور روزی کے راستے اس کے کھل جائیں گے، بشرطے کہ اس نیت سے نکاح کیا گیا ہو کہ اللہ نیت کے اندر یہ ہو کہ میں پاک دامنی کے لیے اور دین کے لیے اور سنت رسول ہونے کی وجہ سے نکاح کر رہا ہوں، نہ یہ کہ نکاح کا مقصد مال و دولت ہی حاصل کرنا ہو، نہ کہ نکاح کا مقصد شہرت حاصل کرنا ہو، اگر وہ مقصد ہے تب تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو اور محتاج اور لاغر بنا دے گا، اگر کوئی مال حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرے گا تو آگے چل کر اور تنگ دستی کا وہ شکار ہوگا۔ نیت کیا ہے کہ اگر میں آج نکاح کر لوں گا تو میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، نیت یہ ہے کہ میں آج نکاح کر لوں گا یا میں اپنے بچوں کا نکاح کروا دوں گا تو میرا بچہ ایک سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے گا، تو اس نیت سے نکاح کروا دو، قرآن کا یہ حکم ہے، کل کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ اللہ تم کو بے نیاز کر دے گا۔ احادیث میں آتا ہے، کئی صحابہ کرام کا قول ہے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں بے نیاز کروں گا اور تم سے مطالبہ کیا کہ تم نکاح کرواؤ، تم اپنا کام کر کے دیکھو، اللہ بھی اپنا کام کر کے دکھلا دے گا، تم اپنے سماج میں موجود بے نکاحوں کا نکاح کروا کر دکھلاؤ، اللہ نے جو وعدہ تم کو، اللہ نے یہ ذمہ داری دی نا تم نکاح کرواؤ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے، تو صحابہ کرام کی صحابہ کا قول ہے کہ تم نکاح کروا کر دکھلاؤ، اللہ اس کو مالدار بنا کر دکھلائے گا، تم نکاح کر کے دکھلاؤ، اللہ اس کی تنگ دستی دور کر کے تمہیں دکھلا دے گا، بشرطے کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے نکاح تو کرواؤ پہلے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو آیت ہے اس کا جو ٹکڑا آیا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کہ جو لوگ نکاح جن کو میسر نہ ہو، جو نکاح کی وسعت نہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ مطلب سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آج ہی وسعت نہیں ہے، آج بھی انڈیویژلی لائف اس کی ہے تو وہ مہر ادا کرنے پر، خود کے کھانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، آج ہی وہ کیا ہے؟ بے روزگار ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر آج کے ٹائم پہ وہ نہیں، یعنی کل ذمہ داری آئے گی تو کیا کرے گا؟ چھوڑیے، آج ہی وہ قلاش ہے، آج ہی وہ قلاش ہے، یا مال و دولت تو ہے لیکن اس کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، وسعت تو رکھتا ہے لیکن وسعت میں مناسب رشتے کا حصول بھی داخل ہے، مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ پاک دامنی اختیار کیے رہے، یہ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ مطلب جو اسباب ان کے پاس نہیں ہے، مناسب رشتہ یا مال و دولت کا حصول یا مہر ادا کرنے کے بقدر مال، وہ اللہ جب اس کو دے دے گا تب وہ نکاح کر لے گا، ابھی وہ کیا کرے؟ پاک دامنی اختیار کیے رہے، مطلب صبر کرے، گناہوں سے بچے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کی حدیث میں یہ مطلب وہ ترغیب آئی ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیا کرے؟ روزہ رکھے، کیوں؟ کیونکہ مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے نفسانی خواہشات پر چوٹ پڑتی ہے، نفسانی خواہشات کیا ہوتی ہے؟ کمزور واقع ہوتی ہے، لہذا اپنی نفسانی خواہشات کو کمزور کر کے رکھے تاکہ کسی گناہ میں یا کسی فتنے میں مبتلا ہونے سے وہ بچے رہے۔ ہاں، جہاں اللہ نے اس کو مہر ادا کرنے کی قدرت دے دی، حقوق زوجیت کی قدرت دے دی، مناسب رشتہ مل گیا تو فوراً اس کو بھی نکاح کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ دو حکم دیا گیا ہے بنیادی طور پر
آج کی اس آیت کے اندر۔ اب آئیے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے یا سنت؟ نکاح کرنا واجب ہے یا سنت؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جس کے تحت ہم لوگ آج بحث کریں گے۔ تو اس میں آپ جان لیں، سب سے پہلے نکاح مختلف احوال کے اعتبار سے واجب ہے، مختلف حالات کے اعتبار سے مسنون اور سنت عمل ہے۔ نکاح مختلف احوال کے اعتبار سے واجب اور مسنون ہے۔ جیسے وہ شخص جو نکاح کی وسعت رکھتا ہو، وہ شخص جس کے پاس نکاح کے اسباب موجود ہوں اور اس بات کا اس کو خطرہ بھی ہو کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، یا میں اپنی نفسانی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کروں گا، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب اور فرض ہے۔ مطلب سمجھ میں؟ وہ شخص جس کے پاس نکاح کے وسائل موجود ہوں، اسباب موجود ہوں، اور اسے اس بات کا غالب گمان ہو کہ اگر میں نکاح میں تاخیر کروں گا تو میں گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب اور فرض ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس یا تو نکاح کے وسائل موجود نہیں ہیں، یا نکاح کے وسائل تو موجود ہیں لیکن اس کو اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر نکاح میں کچھ تاخیر بھی ہوگی، 2-4 سال اگر رک بھی جاؤں گا تو میں گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہوں گا، کسی طریقے کے فتنے کا اس کو اندیشہ نہ ہو۔ تو عام معتدل اگر حالات ہیں اس کے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اسی طریقے سے ایک شخص ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں اگر نکاح کر لوں گا تو میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر پاؤں گا، اپنی کسی کمزوری کی بنیاد پر، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نکاح کر لوں گا تو نکاح کرنے کے بعد میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا ہوں، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام اور مکروہ۔ تو میں نے کیا بتلایا آپ کو؟ نکاح حالات کے اعتبار سے نکاح کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ نکاح فرض اور واجب ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس نکاح کرنے کی وسعت ہو اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب اور فرض ہے۔ ایک شخص ہے وسعت موجود ہے لیکن نکاح کے تاخیر میں اس کو، یا وسعت موجود نہیں ہے یا نکاح کے تاخیر میں اس کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے۔ اور ایک شخص جو نکاح کرنے کے بعد جانتا ہے کہ میں بیوی کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام اور مکروہ ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک بات اور جان لیں، یہ جو عام حالات ہیں نا جو میں نے بتلایا آپ کو، کہ جس کو یہ میں پتہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول ہے، میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو ایسی حالت میں نکاح کرنا افضل ہے، مسنون ہے، یا اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، اشتغال بن نوافل کرنا اور یکسوئی اختیار کر کے خدا کی عبادت میں لگے رہنا افضل ہے؟ اس کو لے کے ائمہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا افضل ہے نوافل میں مشغول ہونے کے مقابل، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے اشتغال بن نوافل بہتر ہے نکاح سے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رہنا، یکسوئی اختیار کیے رہنا کیا ہے؟ بہتر ہے نکاح کرنے کے مقابلے میں۔ لیکن یہ جو اختلاف ہے نا، یہ زاویہ نظر کا اختلاف ہے۔ زاویہ نظر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ کہ دیکھیے عبادت تو بذات عبادت ہے،
کوئی عبادت آپ کر رہے ہیں تو وہ بذات عبادت ہے، لیکن نکاح بذات عبادت نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے کھانا پینا ایک ضروری امر ہے زندگی کی، اسی طریقے سے نکاح بھی ضروری امر ہے۔ ہاں نکاح کے اندر جب آدمی نیت کر لیتا ہے پاک دامنی کا تو وہ نکاح ہی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ لہذا عام حالات میں جب ان دونوں کا مقابلہ ہو تو جو بذات عبادت ہے یعنی نوافل وغیرہ وہ افضل ہوگا، یہ افضل نہیں ہوگا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زاویہ نظر یہ ہے کہ دیکھیے نکاح ضرور کھانے پینے یا دوسری ضروریات کی طرح ایک نکاح بھی ایک عمل ہے زندگی کا، لیکن یہ ان دوسرے عملوں سے بڑھ کر ہے، اس کے اندر عبادت کا پہلو بھی بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں کئی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ کھانا پینا انبیاء کی سنت ہے، لیکن نکاح کے بارے میں کہا گیا کہ نکاح کیا ہے؟ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی کے ساتھ روایات میں بہت سی باتیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بدتر شخص وہ ہے جو اس حالت میں مرے کہ اس کا نکاح نہ ہوا ہو، یعنی کنوارگی کی موت کو بدترین موت قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ تم میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس نے نکاح نہ کیا ہو، یعنی سماج کے اندر جو بے نکاح ہے، یعنی اسلامی سوچ یہ ہے کہ سماج کے اندر کوئی شخص بے نکاح نہ ہو۔ اسلامی سوچ یہ ہے کہ سماج کے اندر کوئی بھی بالغ مرد اور بالغ خاتون بے نکاح موجود نہ رہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے 2 3 4 شادی کی ترغیب دی ہے، اسی لیے اسلام نے بیواؤں کی شادی کی ترغیب دی ہے، مطلقہ کی شادی کی ترغیب دی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہتے ہیں کہ دوسری تیسری نکاح کہاں کر لے، اب تو خاتون ملتی نہیں ہے، کوئی دوسرا تیسرا نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ دوسری تیسرا نکاح کے لیے کوئی ایسی خاتون کو کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں جس کا پہلے سے نکاح نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ سماج کے اندر جا کر اٹھائیں تو کتنے گھروں میں آپ کو مطلقہ اور بیوہ خواتین مل جائیں گی جو برسوں سے انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ کوئی مجھے بیاہ کر لے کر چلے جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سماج چاہتا، اسلام یہ چاہتا ہے کہ سماج کے اندر کوئی بھی مرد و خاتون وہ بے نکاح موجود نہ ہو۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کوئی خاتون بے نکاح نہیں رہتی تھی، یعنی کوئی کسی کا شوہر کا انتقال ہوا یا طلاق ہوا، عدت گزری نہیں کہ فوراً ان کا نکاح ہوتا تھا، یعنی عدت کے دوران ہی شریعت نے پیغام نکاح بھیجنے کی اجازت دی ہے کہ کہیں کسی خاتون، کوئی خاتون بیوہ ہو گئی یا کوئی خاتون مطلقہ ہوئی ہے، عدت گزار رہی ہے، عدت کے دوران پیغام نکاح آپ بھیج سکتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور عدت گزرتے آپ فوراً نکاح کریں۔ ایک طرف لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ ایک طرح کی عجیب و غریب حکم ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بے نکاحی کا ماحول آپ نے پیدا کر رکھا ہے اس کا کیا نتیجہ آج دنیا بھگت رہی ہے، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ اخبار اس طرح کی خبروں کی زینت سے مزین ہوتی ہے، روزانہ آپ نیوز چینلوں پر دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر ہو کیا رہا ہے، بے نکاح رہنے اور بے نکاحی کے ماحول کی وجہ سے کیا اثر پڑ رہا ہے سماج کے اندر، وہ ہم سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ اس وجہ سے شریعت یہ حکم دیتا ہے کہ نکاح کرواؤ، اور جو بے نکاح ہے اس کو برا کہا گیا ہے، بے نکاحی کے موت کو بدتر موت کہی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو انبیاء کرام کی سنت قرار دی ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ جو بھی نبی آیا ہے وہ نکاح ضرور کیا، الا 1-2 نبی کے، باقی تمام انبیاء کرام کے نکاح میں کوئی نہ کوئی خاتون ضرور موجود رہی ہے۔ پھر عقلی اور شرعی طور بھی بقائے نسل کے لیے یہ بات ضروری اور لازمی ہے کہ نکاح کو رواج دیا جائے۔ اگر انسانی نسل کو باقی رکھنا ہے تو عقلی طور پر بھی اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، مرد و خواتین کا اختلاط، اور اس کو آپ اگر حلال طریقے میں جائیں گے تو نکاح ہے۔ مرد و خواتین کا اختلاط حلال طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو بقائے نسل کے لیے عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی نکاح ایک بنیادی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں جو لفظ کہا گیا وہ کیا کہا گیا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اے مسلمانوں تم میں جو بے نکاح ان کو نکاح کرواؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہتر نکاح وہ ہے جو والدین، گارجین اور سرپرست کروائیں۔ یعنی آپ اس کو جان لیں، اس سے یہ مطلب بالکل نہیں کہ اگر کوئی بالغ مرد و خاتون خود سے نکاح کر لے تو نکاح نہیں ہوگا، یہ مطلب بالکل اس کا نہیں، لیکن بہتر نکاح وہی ہوگا جو آپ کے گارجین آپ کا نکاح کروائیں۔ انداز جو بیان اختیار کیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے بالغ مرد اور بالغ خاتون اپنا نکاح کرو، یہ حکم نہیں دیا گیا، کہ حکم دیا گیا ہے
تم میں جو بے نکاح بالغ مرد و خواتون کا تم نکاح کرواؤ، یعنی گارجین، سرپرست اور والدین کی ذمہ داری کی گئی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے ماتحت رہنے والے جو بالغ مرد و خاتون ان کا نکاح کرواؤ۔ اس سے مسئلے کو جان لیں کہ والدین کی اجازت کے بغیر، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، والدین کی اجازت کے بغیر اگر کوئی بالغ مرد و خاتون اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں اور خود سے اپنے نکاح کے لیے اقدام کرتی ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن خود سے نکاح کی طرف اقدام کرنا ایک طریقے سے بے حیائی کے راستے کو کھولتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب، ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جو انتہائی مہذب اور پاکیزہ ہو، لہذا خود سے کوئی اپنے نکاح کا بات کرے اس کو لوگ عیبدار سمجھتے ہیں۔ خود سے نکاح کی طرف اقدام کرنا ایک طرح سے بے حیائی کی علامت ہوتی ہے۔ کتنا بے حیا آدمی دیکھو خود سے اپنے نکاح کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، یعنی مردوں میں بات کی جاتی ہے، خواتین میں تو چھوڑ دیجیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں گے کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنا نکاح اپنی والدین کی اجازت کے بغیر کرے تو نکاح باطل ہے۔ باطل کا مطلب یہی ہے کہ وہ نکاح مناسب نہیں ہے، وہ نکاح بہتر نہیں ہے اس نکاح سے جو آپ کے والدین کروائیں۔ لہذا آج سماج کے اندر اسلامی اس اجازت کو لے کر کے اسلام میں یہ اجازت ہے کہ کوئی بھی آزاد بالغ مرد و خاتون اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس کو لے کر جو آج بچوں کے اندر ایک دوسری طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ ہر کوئی اپنے والدین کے خلاف جا کر، ہر بچہ اپنے گھر والوں کے خلاف بغاوت کر کے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ یہ اسلام کا نظر پسندیدہ نہیں ہے، نکاح بھلے ہی ہو جاتا ہے، ورنہ پسندیدہ یہ ہے کیونکہ قرآن نے جو انداز اپنایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نکاح والدین آگے بڑھ کر کروائیں تمہارا کفو میں، جو نکاح تمہارے سرپرست، تمہارا سماج آگے بڑھ کر کروائے، وہ نکاح تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر اور پاکیزہ ہے۔ ہاں، مسئلے کی روح سے وہ نکاح بھی ہو جائے گا جو خود سے اقدام کر کے کوئی مرد و خاتون اپنا نکاح کر لے، لیکن سماج کے اندر اس سے بے حیائی کا راستہ کھلتا ہے۔ اور دیکھ لیں آپ، خود سے نکاح کے نام پر شادی سے برسوں پہلے سے اس مرد و خاتون سے لوگ اپنا رشتہ رکھ رہے ہیں، ان سے وہ رابطے کے اندر ہیں، اور یہ کیا ہے؟ انتہائی حرام ہے۔ آپ کو کسی کو پسند کرنے کا اختیار ہے، آپ کو اپنی پسندیدگی کے اظہار کا اختیار ہے، آپ کو اپنے پسند سے نکاح کرنے کا اختیار ہے، لیکن پسند کے نام پر اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کا، اس سے گفتگو کرنے کا، اس سے باتیں کرنے کا، اس سے ملنے کا اختیار شریعت نے نہیں دے رکھا ہے۔ دونوں الگ الگ چیز ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ بالغ ہیں، آپ کو نکاح کرنا ہے، تو آپ کسی مرد، اگر خاتون ہے تو کسی مرد کو، اگر مرد ہے تو کسی خاتون کو پسند کر سکتی ہیں، اپنی پسند کا اظہار اس سے یا اس کے گھر والوں سے کر سکتی ہیں، اپنی پسند کا اظہار اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کر سکتی ہیں کہ فلاں گھر میں مجھے فلاں خاتون پسند ہے، آپ ان سے میرا نکاح کا پیغام بھجوا دیں۔ اس کی اجازت ہے۔ پسند کے نام پر سامنے والے سے بات کرنا، پسند کے نام پر سامنے والے سے تعلق رکھنا، پسند کے نام پر سامنے والے سے ملنا، اور پسند کے نام پر اپنے والدین کے خلاف بغاوت کرنا، اس کی اسلام اجازت کہیں بھی نہیں دیتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ پہلو ہے، اس پہلو کو بھی آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بنیادی جو آج کا پیغام وہ یہ ہے کہ نکاح کو رواج دو۔ اگر بے حیائی کو ختم کرنا ہے، برائی سے سماج کو روکنا ہے، تو اپنے بچوں کا نکاح کرواؤ۔ یہ مت سوچو کہ نکاح کے بعد کہاں سے اپنا چلائے گا، اس کے بارے میں قرآن نے خود اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کیا، کہ آج اگر پوزیشن ہے اس کی، مہر ادا کر سکتا ہے، مناسب رشتہ موجود ہے، نکاح کروا دو، کل کا اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، تم یہ کر کے تو دکھلاؤ۔ اور آپ اور ہم جن کا نکاح ہو چکا، آپ نے زندگی گزار دی، آپ خود اپنی زندگیوں کا تجربہ دیکھیے کہ شادی سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے، آج آپ کے کیا حالات ہیں، اور تو اور اولاد کے ہونے سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے اور کیا حالات ہیں۔ میرے ایک استاذ نے یہ بیان کیا، ان کی 14 اولاد ہیں، انتقال کر گئے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک میری 4 اولاد تھی تب تک میرا یہ معاملہ یہ تھا کہ میری تنخواہ 20 تاریخ کو ختم ہو جاتی تھی، 20 کے بعد آخری 10 دن میں ادھار دکان سے سامان لیا کرتا تھا۔ اور بولے اسی سال میں نے حج کیا، 4 اولاد جب میری ہو گئی اس وقت میں نے حج کیا، یعنی حج کے بارے میں بھی حکم، لوگ سمجھتے ہیں نا حج میں اتنا پیسہ کہاں سے خرچ کر دیں، غریب ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے۔ حج کے بارے میں یہ وعدہ ہے، حج کرو مالدار بن جاؤ۔ اسی طریقے سے مالدار بننے کا ایک بنیادی ذریعہ نکاح کرو اور مالدار بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں حج کیا، اور میاں بیوی دونوں کیا، اور قرض لے کر کیا کہ قرآن کے اس وعدے پر کو پورا ہوتے ہوئے دیکھوں،
کہ قرآن نے کہا ہے نا حج کرو مالدار بن جاؤ، تو قرض لے کر کیا، خود کے مطابق پیسہ ہو گیا تھا، بیوی کے لیے قرض لیا اور کہا گیا اور حج کر کے آیا تو 80,000 روپے کا کتاب لے کر آیا وہاں سے، اللہ نے اتنی برکت دیا، اور کہا اس کے بعد سے 14 اولاد ہو گئی، آج تک الحمدللہ میں کسی کا قرض دار نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتلاؤں، آپ کو تعجب ہوگا کہ 2001 میں غالباً 2001 میں وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ میں نے اب تک مدرسوں میں کیا پیسہ لیا ہے، پچھلے 20-30 سال سے پڑھا رہا ہوں تو میں نے کیا تنخواہ لیا ہے، تو 10 سال وہ گجرات میں پڑھائے تھے اور 20 سال ان کا دیوبند میں ہو گیا تھا پڑھاتے ہوئے، 30 سال کا انہوں نے پورا نکالا، تقریباً دارالعلوم کا صرف ان کا 20 سال کا 9 لاکھ روپے نکلا تھا اس وقت، کہ 9 لاکھ میں نے تنخواہ لیا ہے، پورا پیسہ انہوں نے واپس کیا مدرسوں، اور اس کے بعد سے 2001 سے لے کے ان کا انتقال 2020 میں ہوا ہے، 19 سال فری آف کاسٹ صرف اللہ کے لیے انہوں نے دارالعلوم میں تعلیم دی، ایک پیسہ نہیں لیا تعلیم کے نام پر۔ یہ اللہ برکت دکھلاتا ہے، کیونکہ اللہ پر توکل تھا اور اس توکل سے انہوں نے وہ عمل کیا کہ نکاح بھی کروں جلدی، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں رکھوں، کہاں سے کھلاؤں گا، فیملی پلاننگ کا تصور، لوگ شادی نہیں کر رہے اس کی وجہ سے اپنے بچوں کی، اور پوری جوانی برباد کر رہے ہیں۔ یقین مانیے آج کے دور میں آپ کا بچہ 12 سے 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نفسانی خواہشات شروع ہو جاتی ہے، اور آپ اس کا نکاح کرتے ہیں 32 اور 34 میں جا کر، 20 سال وہ اپنا خون کر رہا ہوتا ہے ہر رات، 20 سال وہ نوجوان ہر رات بستر کے اوپر اپنا خون کر رہا ہوتا ہے، اور والدین چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر۔ یعنی نکاح کو لے کر جو ہمارے یہاں لاپرواہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا کہ اگر تمہارے اوپر جب یہ لگتا ہے کہ تم نفسانی خواہشات کے چکر میں نہیں پڑو گے اور فتنے مبتلا نہیں ہوگے، تب تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم نکاح نہ کرو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بچہ تو پاک ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ جا کر کہیں پردہ اٹھا کر دیکھیں تو کس کا بچہ پاک ہے اور کس کا بچہ ناپاک ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سماج کے اندر آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ بچے 32-34 سال تک شادی نہیں کر رہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں دیکھ رہے، ان کو ہم اسٹریس میں نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی تناؤ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ناجائز طریقے سے وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو جائز طریقے سے کرنے سے آپ روک کر رکھیں، تب وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ناجائز راستہ بند کر دیں نا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور حد جاری ہونے لگے نا زنا کے اوپر اور سخت پہرے بیٹھ جائے نا، آپ کے بچے جان دے دیں گے اگر آپ 20 سال کی عمر تک ان کا نکاح نہیں کریں گے، تو جان لیجیے آپ، اگر 20 سال کی عمر تک آپ اس کا نکاح نہیں کریں گے نا، وہ آپ کے سامنے جان دے دیں گے، کہاں سے برداشت کر لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی۔ اگر یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اتنا سب کچھ چل رہا آرام سے، بیٹیاں بھی آرام ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے انسان، اگر آپ اس کو حلال طریقے سے راستہ نہیں دیں گے وہ چوری کر کے کھائے گا، حرام طریقے سے کہیں نہ کہیں، بھوک کے بنا آدمی برداشت کر لے گا۔ رات کھا کر سوئے ہم لوگ، کوئی کام نہیں کیے تو ابھی ہم لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، کیسے چائے مل جائے، کیسے کچھ کھا لیں۔ کیا 8, 10, 11, 1 بجے تک لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمیں 2-4 گھنٹہ اپنا بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تو جس طریقے سے یہ ظاہری بھوک اسی طریقے سے وہ نفسانی بھوک ہوتی ہے ہر انسان کے اندر۔ ہر انسان اپنے بارے میں سوچے نا، کیا اس کے اندر نفسانی بھوک نہیں ہے؟ اور نفسانی بھوک موجود ہے، اور چونکہ جب آپ اگر اس کے لیے حلال راستہ نہیں دیں گے تو وہ حرام طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور خواتین بھی کر رہی ہیں، اسی بنیاد پر وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں، اسی بنیاد آپ کا بیٹا نہیں کہتا کہ نکاح کرو، کیوں؟ اس کے اوپر تو آپ نے بوجھ ڈال دیا، جب تک تو پڑھے گا نہیں، جب تک تو کمائے گا نہیں، جب تک کما کر گھر نہیں بنا لے گا۔ کیا آپ اپنی سوچیں، آج نا پیسہ ہو گیا، ہم لوگ بہار جھارکھنڈ کے تحت سوچے تو آج نا پیسہ اور اپنا گھر ہونے لگا، ورنہ آج سے 20-25 سال پہلے کتنے لوگ اپنا مکان تھا شہر کے اندر، ہر کوئی کرائے پہ آیا ہوگا، آپ میں کا ہر شخص کرائے پر اپنے بیوی بچوں کو لے کر آیا ہوگا۔ آج نہ مکان، آج اپنے بچوں کے لیے آپ نے لازمی کر دیا، جب تک تیرا گھر نہیں ہوگا، جب تک تیری اپنی گاڑی نہیں ہوگی، اپنا نوکری نہیں ہوگا، میں تیرا نکاح نہیں کراؤں گا۔ اور وہی حال سماج میں، کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے ایسے لڑکوں کو جو اب تک کامیاب نہیں ہوا، تو کامیاب ہوتے ہوتے وہ 35-40 سے پہنچ جا رہا ہے، تو کیا وہ نکاح کرے گا اور کیا اس کو نکاح کی خوشی ملے گی، یہ آپ خود جان سکتے ہیں۔ لہذا قرآن نے جو حکم دیا، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو لوگ موجود ہیں بے نکاح ان کا نکاح کرواؤ، مطلقہ کے نکاح کا رواج دو، متوفی عنہا زوجہا کے نکاح کا رواج دو، نوجوان بالغ مرد اور خواتین کے نکاح کا رواج دو۔ اور سارا مسئلہ یہی ہے نا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھلائے گا، اللہ نے تو اس کا وعدہ کر دیا، کیا قرآن پہ بھروسہ نہیں ہے؟
اگر انسان کو، ایک مومن کو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ نہیں کہ جب تک میرا بیٹا کمائے گا نہیں تو کھلایا کہاں سے، تو کم از کم قرآن کی اس آیت کو تو غور کر. اللہ نے کہا واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے. ایسی وسعت پیدا کرے گا اس زندگی میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ایسی وسعت پیدا کر دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کس نیت سے نکاح کر رہے ہو؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کرنے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد جو بے سکونی ہے، کیوں؟ نکاح کا مقصد ہی تمہارے اندر لالچی پن تھا. نکاح کا مقصد ہی تھا لڑکی والے سے مال کھینچنا. نکاح کا مقصد پاک دامنی نہیں تھا. پاک دامنی مقصد ہوتا ہے تو تم نکاح بچوں کا 20-22 سال کے نکاح میں عمر میں کر دیتے. تم 32-34 سال تو اس کو بوڑھا کیے، اس کو نوکری کے قابل اسی لیے تاکہ کل لڑکی والوں سے زیادہ مال اور جہیز لے سکوں. تو تمہاری نیت کے اندر ہی فساد ہے، تو کہاں زندگی کے اندر سکون اور آرام ملنے والی ہے؟ یعنی بہت اہم موضوع ہے. اس پر سوچنے کا آج کا گارجین اس پر سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے. آج کا سماج ان موضوعات پر سوچنے کو، میں تو پورا ارادہ کر رکھا کہ اس پورے موضوع پر میں تقریباً 20 ہفتہ بیان کروں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. پوری تیاری کر رہا ہوں اس موضوع کو لے کر. یعنی کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے. سماج کے اندر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے بے نکاحی کا مسئلہ. اور اس کا نقصان دیکھیں، قرآن نے جہاں بے حیائی کے روکنے والے احکام دیے، فوراً وہاں نکاح کا حکم دے دیا کہ دیکھو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کسی کو یہیں چھوڑ دو تڑپتا ہوا. نہیں، حلال طریقے سے اس کو تم مرد و خواتین کا انتظام کرو، نکاح کرواؤ، مہر کا انتظام کرو. سماج کی ذمہ داری دی. اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو فوری طور پر کچھ آپس میں تعاون کر کے نکاح کروا دو، لیکن نکاح کرواؤ. اور وہ جو بے نیاز ہے اللہ اس کو بے نیاز کرے گا. اس کی محتاجی اور تنگدستی کو دور کرنے کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کر رکھا ہے. سارا ڈر اور خوف تو یہ ہے نا کہاں سے کھلائے گا، اس کا تو اللہ نے یہاں وعدہ کر دیا کہ تم نکاح کر کے تو دکھلاؤ، کھلانے کی ذمہ داری میری ہے. تم کیا اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے تھے مال و دولت؟ تم کہاں سے کھا رہے ہو آج؟ اور اولاد کے سلسلے میں قرآن نے کہا نا 2-3 جگہ آیت پچی آ جائے گی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ، کہ تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، دو ہی اولاد پر منحصر مت ہو. ارے ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے. جیسے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں ویسے انہیں بھی کھلا رہے ہیں. تو یہ جو آپ اور ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک کھڑا نہیں ہو جائے گا، جب تک کمانے کے قابل نہیں ہو جائے گا تب تک، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کھلانے والے ہیں، اللہ کھلانے والا نہیں ہے. ایسا کہنے والے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں مومن باقی بھی ہوں کہ نہیں ہوں. اللہ تو ایک طرف کچھ اور باتیں کہہ رہا ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں، تو یہ ایمان کہاں رہا؟ خدا نہ خواستہ اگر اس پر غور کیا جائے تو ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. ان موضوعات پر سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. آپ بیٹھتے ہیں گھر والوں کے درمیان، ان موضوع پہ کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے، پوچھیے کیا حالات ہے، کیسے. آپ سب سے پہلی فکر کیجیے اپنی اولاد کے لیے، تعلیم کے بعد تو نکاح. اور تعلیم 18-20 میں پوری ہو جاتی ہے. آپ نکاح کی فکر کیجیے، اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا کہیں نہ کہیں سے. نکاح میں تاخیر سماج کے اندر برائیوں کو، بے حوائیوں کو رواج دینے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے. اور اسی لیے قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ نکاح کرواؤ. اور یہ ذمہ داری گارجین پر رکھیے. جان لیجیے آپ کی اولاد جو بھی گناہ کر رہی ہے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے، ان گناہوں کا بوجھ آپ کے سر پر بھی چڑھ رہا ہے. اور آج اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا آسان طریقہ موبائل ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ نے بچے کو موبائل خرید کر لا کر دے دیا اور آپ اطمینان سے کھڑے ہیں، وہ اس کی دوسری بیوی بن چکی ہے موبائل. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ سوچ ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے. یعنی ایسا موضوع ہے کہ کئی نوجوانوں نے مجھے اس مسجد میں کہا کہ وہاں سب تقریر کیجیے اس موضوع پر. میرے والدین سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے نکاح کے بارے میں. آخر میں ایک لڑکا خود سے جا کر کیا، اسی مسجد کا ایک لڑکا خود سے جا کر کیا. کہتے رہا گھر والوں کو نہیں کیا ان لوگوں نے نکاح، وہ خود سے نکاح کر کے لے آیا، الگ رہ رہا ہے وہ آج. یہ حالات ہیں. تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. بے حیائی کا دروازہ کھولنا ہے، پاکیزگی باقی رکھنی ہے، گناہوں سے اپنی اولادوں کو بچانا ہے، تو نکاح کو رواج دینے کی فکر ہمیں اور آپ کو آج سے کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.